ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو، جس میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ پذیرائی دیں گے، لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ بغیر وقت کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور ٹاپک اس کا جیسا بڑا اہم ہے، گلاسوفوبیا اور فیئر آف پبلک اسپیکنگ۔ سلائیڈ میرا وہی ہوگا کہ اوور ویوز بیان کروں گا، جو چیزیں سلائیڈوں میں نہیں ہیں میں اپنی طرف سے بیان کروں گا، جو تجربے کی بنیاد پہ میں نے سیکھی ہیں، اور جو سلائیڈیں کام کی ہوگی وہاں پہ رک کے اس کی وضاحت کروں گا، اور جہاں ضرورت پڑے گی وہاں میں اپنا تجربہ اور اپنے فارمولے بھی استعمال کروں گا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فیئر پبلک اسپیکنگ کا جو ہے، اور صاف ظاہر ہے بیڈ اگلی یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ جب اسٹیج پہ جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں گلاسوفوبیا یا فیئر آف پبلک اسپیکنگ یا فیئر فیکٹر آف دا اسٹیج۔ اس میں سب سے بڑی حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی فیئرز ہیں، جن میں ٹاپ 10 کی لسٹ آگے میں دکھاؤں گا، ان میں سب پہ ٹاپ پہ جو ہے یہ ہے فیئر آف پبلک اسپیکنگ یا گلاسوفوبیا۔ اور باقی حالانکہ موت لوگ سمجھتے ہیں، موت کا بھی لوگوں کو بہت ڈر ہوتا ہے، لیکن ڈیتھ کا جو نمبر ہے وہ ڈیتھ کا نمبر 7 ہے۔ یہ آگے آپ کو دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، گلاسوفوبیا کے بارے میں دیکھیں کہ اس کا نام گلاسوفوبیا کیوں رکھا گیا ہے۔ گلاسوفوبیا بیسیکلی اس کا اوریجن گریک ہے، اور یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، گلاسا اور فوبیا۔ گلاسا کہتے ہیں ٹنگ کو، فوبیا کہتے ہیں فیئر کو۔ تو اس طریقے سے اس کا مطلب بنتا ہے فیئر آف پبلک اسپیکنگ، یعنی فیئر آف ٹنگ، زبان کا استعمال کرنے سے ڈرنا۔ تو یہ آپ کے سامنے وہ جو ابھی میں نے بات کی ہے وہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ٹاپ 10 فیئرز ہیں، جن میں دیکھیں ڈیتھ کا جو نمبر 2 ہے، اور ٹاپ پہ گلاسوفوبیا ہے۔ باقی میں ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ وہاں وقت ہمارا ضائع ہوگا۔ تو آپ ان کے حوالے سے اپنے آپ کو رینک کر سکتے ہیں کہ چھوٹا موٹا ٹیسٹ دے کے یا چھوٹے موٹے ویلیوشن اسسمنٹ کر کے کہ آپ کو گلاسوفوبیا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ لو لیول کا ہے، میڈیم لیول کا ہے یا سیویئر ہے، تو اس سے بچنے کے لیے پھر آپ نے کیسے باتیں کرنی ہیں۔ ایک سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ جتنے مشہور پیپر، جو لوگ سب سے کامیاب ہوئے ہیں، کیا وہ بھی اس فوبیا کا شکار تھے؟ تو اس پہ الگ بات ہوگی، میری ویڈیو بھی ہیں، ہاں انہوں نے اس کو کور کیا تھا کہ آگے وہ پرسنٹیج ہے کہ کس فوبیا پہ کتنی پرسنٹیج ہے ورلڈ اوور۔ یہ ریسرچ ہے، اور یہ بڑی خوبصورت کریشن ہے مارون ٹوین کی، کہ 2 قسم کے اسپیکر دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو نروس ہیں اور دوسرے وہ جو لائرز ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ نروس کی طرف ہم بات کریں گے، وہ اپنے آپ کور کریں گے۔ لائر کا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں اور ٹکا کے بولتے ہیں، اور اسٹیج پہ ساتھ جھوٹ جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے آپ کے کانفیڈنس لیول سے۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے بڑی اہم نظر آ رہی ہے کہ سب سے اہم کام جو ہوتا ہے، فرسٹ ٹاک از ہاف ڈن۔ آپ نے جو ٹاپک سلیکشن کرنی ہے وہ ٹاپ کی ہونی چاہیے، اور ٹاپک سلیکشن کا بیسٹ طریقہ آپ کے سامنے بتایا گیا ہے۔ ایک وین ڈائیگرام ہے جس کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کا ٹاپک ہونا چاہیے۔ تو وہ کیسے آپ سلیکٹ کریں گے؟ وہ ٹاپک جس پہ آپ کی فل کمانڈ ہے، یعنی ٹاپک جو نو ویری ویل، اور وہ ٹاپک جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی آپ کو اس کو پڑھاتے وقت یا پڑھتے وقت ٹینشن نہیں ہوتی، اور ٹاپک یور آڈینس کیئرز اباؤٹ، اور وہ ٹاپک جو آڈینس جو ہے وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کی خواہش بھی ہو، آپ کو بھی آتا ہو اور آپس میں محبت بھی کرتے ہوں۔ اس کا جو سویٹ پوائنٹ ہوگا یا پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہوگا، وہ ٹاپک آپ نے چننا ہے۔ تو یہ فیئر جو ہے، اس کے چانسز جو ہیں منیمم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلائیڈ آپ کو ایک بڑی اہم میسیج دے رہی ہے کہ ٹائم سب سے قیمتی تحفہ ہے، اور آڈینس جو ہیں وہ اپنا ٹائم خرچ کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، وہ جو ٹائم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا آپ سے حساب مانگتے ہیں، اور آپ کو اس کا حساب دینا چاہیے۔ آگے ایک فارمولہ آئے گا، اس کی میں بات کروں گا، لیکن یہ کوٹیشن ہے کہ آپ نے کیسے سٹارٹ لینا ہے، کیسے اینڈ کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں SOSFS۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سٹارٹ آؤٹ اسٹرانگ، بڑا ٹکا کے سٹارٹ لینا ہے، تو اپنا فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن جو ہے چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد FS پھر اسٹرانگ، اور خاتمہ جو ہے اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے۔ پھر یہ خوف جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے آپ کے اندر سے نکل جائے گا، اور تاکہ آپ اپنی سیلیبریشن جو ہے وہ
اور لوگوں میں جو ہے سیلیبریٹ کر سکیں۔ یہ ایک سٹوری ہے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ کچھ مینک جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کمپٹیشن کی ریس جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ٹاور تھا جس پہ انہوں نے چڑھنا تھا، اور وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد انہوں نے چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کے سامنے وہ سلائڈ نظر آ رہی ہے کہ وہ بہت بڑا ٹاور ہے جس کے اوپر انہوں نے جانا تھا۔ یہ نیچے سلائڈ جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں، مینک جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں۔ تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مینک بیچاروں کے بس کی بات نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ پائے گا۔ تو وہ لوگ چلا رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، کوئی بھی اس ریس کو نہیں جیت سکتا، کوئی چانس نہیں ہے، یہ بیچاروں کی کیا مجال کہ وہاں چڑھ سکیں۔ تو یہ باتیں نیگیٹو جو کی باتیں سن کے آپ دیکھتے ہیں نیچے فروغ جو ہے ان کی ویلیو کم ہو رہی ہے، تو بہت سارے فروغ جو ہیں وہ گرنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ آگے دیکھیں لوگ پھر وہ چلا رہے ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ سلائڈ آپ کو بتا رہے ہیں اینڈ پہ صرف 2 فراغ رہ جاتے ہیں، اور 2 آخر حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سلائڈ پہ آپ دیکھیں کہ وہ 2 میں سے بھی ایک رہ گیا ہے، ایک گر گیا ہے۔ اور بعد میں جب پتہ چلا، جب اس کا انٹرویو کیا گیا کہ تم نے لوگوں کی بات کیوں نہیں مانی، تمہیں ڈر کیوں نہیں ہوا، تم منزل کی طرف کیسے پہنچ گئے، تو اس نے کہا کہ میں نے جو اس کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو تھا گونگا اور بہرا تھا۔ تو اس میں سلائڈ میں سب سے بڑا میسج جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ڈیپ ہونا پڑے گا، ڈیڈیکیٹڈ ہونا پڑے گا، ڈیووٹڈ ہونا پڑے گا، ڈٹرمنٹ ہونا پڑے گا، پھر آپ اپنا مقصد جو اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت کوٹیشن ہے۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ جو ہیں جہنم میں کیا کہتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد چلتے رہیں، بڑا سوچیں، تو انشاءاللہ آپ ایک دن بڑے بن جائیں گے۔ اس کے بعد یہ سٹوری اس لیے میں نے شیئر کی ہے کہ یہ سٹارٹ میں آ گئی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے جو ہے اس خوف سے نکلنا ہے۔ اس میں جو بتایا گیا ہے ڈیڈیکیشن، ڈیووشن، ڈٹرمنٹ، اور اس کے بعد کمٹمنٹ اور سارا، اور لوگوں کی بات نہیں ماننی، اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ چلتا رہنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اس سے زیادہ کہ میں باقی اور چیزیں بیان کروں وہ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ میں خوف ہے یا نہیں ہے تو اس کی کیا علامت ہوتی ہے، آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ لیکن یہ سلائڈ جس کی میں نے بات کی تھی، یہ سلائڈ ہے کہ لوگوں نے اگر آپ پہ ٹائم جو ہے وہ ضائع کیا ہے، تو آپ کی جو ہے آڈینس جو ہے آپ کی پریزنٹ سننے آئے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ان کو ریٹرن چاہیے۔ یہ ROI یہاں لکھا ہوا ہے، اور ROI ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ، جو ٹائم انہوں نے آپ پہ انویسٹ کیا ہے اس کے ریٹرن چاہتے ہیں۔ اور یہ فارمولہ میں بتا رہا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ریٹرن یعنی بینیفٹ، نیچے لکھا ہوا ہے انویسٹمنٹ یعنی کاسٹ۔ تو ان کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا ایکول ٹو جو ہے یہ گریٹر دین 1 ہونا چاہیے، اگر نہیں تو کم از کم ایکول ٹو 1 ہونا چاہیے، لیس دین 1 نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ یہاں سے کچھ لے کے جائیں، وہ خاص مقصد جو اس کے لیے وہ آئے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایفم اور ویفم ٹیکنیک، کہ ویفم کو آپ نے ایفم میں شفٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ علامات ہیں، یہاں اگر ان کا ذکر نہ آیا تو سلائڈوں میں پہلے بات کر دیتا ہوں۔ یہ علامات ہیں 7، ان میں سے آپ چیک کیجیے گا آپ میں سے کتنی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ آپ اپنے کوشش جو ہے آپ کی ایویلیوشن کر سکتے ہیں، آپ کو گلاسوفوبیا ہے کہ نہیں ہے، تو کس لیول کا ہے۔ اس میں پہلی علامت ہے ہارٹ پاؤنڈرنگ، دوسری ہے ہینڈ شیکنگ، تیسری ہے فور ہیڈ سویٹس، چوتھی ہے ماؤتھ گوز ڈرائی، پانچویں ہے اسٹامک ہرٹس، چھٹی ہے لائٹ ہیڈڈ، اور ساتویں ہے سویلو بریدنگ۔ تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان علامات سے پھر آپ نے بچنا کیسے ہے۔ تو یہ ایک 7R اسٹریٹجی ہے، وہ یہاں سلائڈوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس لیے میں پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ 7R اسٹریٹجی جو ہے یہ بیسیکلی افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ہے، لیکن اگر آپ اس کو گلاسوفوبیا کے لیے استعمال کریں گے تو یہ بہت زبردست ہے۔ اور وہ 7R ہیں کیا 7R اسٹریٹجی میں؟ پہلا R ہے رائٹ پرسن، دوسرا ہے رائٹ تھنگز، تیسرا ہے رائٹ پیپل، چوتھا ہے رائٹ پلیس، پانچواں ہے رائٹ ٹائم، اور چھٹا ہے رائٹ وے، اور ساتواں ہے رائٹ رسپانس۔ اگر یہ اسٹریٹجی آپ پہ کام نہیں کرے گی تو آگے پھر میں 10 طریقے جو ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ اس خوف سے نکل جائیں۔ اور وہ 10 طریقے کیا ہیں میں دیکھتا ہوں یہاں اگر کوئی سلائڈ کام کی اور نہ آ جائے، تو اگر وہ نہیں آتے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 10 طریقے کیا ہیں۔ اس کے بعد اس میں سلائڈ جو کوئی کام کی آئے گی پھر اس کو دیکھیں گے۔ یہ میرے خیال وہ چیزیں نہیں آ رہی، اس میں صرف ان سلائڈوں میں وہی بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے ٹینشن سے بچیں، نیگیٹو لوگوں کی بات نہ سنیں، یہ آپ پہ افیکٹ کرتی ہیں، نیگیٹو چیزیں نیگیٹو افیکٹ کرتی ہیں، اور پازیٹیو چیزیں پازیٹیو افیکٹ کرتی ہیں۔ وہ چیزیں جن سے آپ نے بچنا ہے وہ سلائڈیں آگے آتی ہیں، وہیں سے میں ذکر کرتا ہوں کہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ وہ سلائڈیں میرے خیال گزر رہی ہیں۔ پہلی سلائڈ جو ہے
کہ یہ بریدنگ کی ایکسرسائزز ہیں، کیسے آپ نے مختلف ایکسرسائز کو برین جیم ایکسرسائز بھی میں کہتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے باڈی اپنے کو ایکٹیو رکھنا ہے، تاکہ ان سے یہ وہ 10 طریقے ہیں، ان کا بھی میں نے ذکر کیا تھا جس طریقے سے آپ گلاسوفوبیا سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے واچ دا ایکسپرٹس۔ ایکسپرٹ لوگ جو ہیں ان کی پریزنٹیشن سننے جایا کیجیے گا، اور وہاں آپ نے کرنا کیا ہے، پک اپ دیئر باڈی لینگویج، کہ وہ باڈی لینگویج کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ڈریس ٹو امپریس، اور ڈریس وہی پہنیں جو آپ کا نیچرل ڈریس آپ کی باڈی پہ لگتا ہے، نہ آپ کو اوور ڈریس ہونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو انڈر ڈریس ہونے کی ضرورت ہے، وہی ڈریس جو آپ کی پرسنالٹی پہ جچتا ہے اس کو پہنیں۔ اور تیسرا ہے وزٹ دا لوکیشن، یعنی اسپیس جو ہے بیفور پریزنٹیشن۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہاں سیٹنگ ارینجمنٹ دیکھ لیں، اے وی ایڈ جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ دیکھ لیں وہاں ہے کہ نہیں ہے تو آپ نے ان کو کیسے کور کرنا ہے تاکہ آپ کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ پراپر ہو سکے۔ اور چوتھا یہ ہے نو یور مٹیریل۔ مٹیریل سے مراد یہ ہے، یہاں ہے مٹیریل اینڈ میتھڈ، کہ آپ اپنا دیکھ لیں مٹیریل میں آئیں گے آپ کی سلائڈ جو ہیں، کیا وہ سلائڈ نمبرڈ ہیں یا آپ کو پتہ ہے، یا اس کے کارڈ آپ کے پاس میسیج کی شکل میں بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کی جو پریزنٹیشن اس کا روڈ میپ مکمل طور پہ آپ کے پاس ہے، اور آپ کے پاس وہ نالج ہے ان سلائڈ کو بیک اپ کے لیے، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے کنٹینٹس جو ہیں، خالی کنٹینٹ نہیں، کنٹینٹ ود ناول آئیڈیاز اور کی میسیج، کم از کم ایک سلائڈ پہ کی میسیج ہونا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے 6 C's فارمولہ، جو ہے اس کو آپ یاد رکھیں، اور وہ 6 C's ہیں کیا؟ یو شوڈ بی ویری کلیئر، یو شوڈ بی ویری کنسائز، یور نالج ول بی کنکریٹ، یور نالج ول بی کوہرنٹ، یو شوڈ کمپلیٹ ان ایچ اینڈ ایوری وے، اینڈ ایوری انفارمیشن گیون بائی یو از کریکٹ۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ آ رہا ہے کہ باڈی لینگویج اور پرسنالٹی جو ہے اس کا اپنا خیال رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیشے کے سامنے جو ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں، اور باڈی لینگویج میں جہاں خامی ہے اس کو امپروو کر لیں، یا اس کا ایڈوانس طریقہ یہ ہے کہ آپ آڈیو ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پریزنٹیشن کی ریکارڈنگ کر لیں۔ ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ خود بھی اس کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور جو فیڈ بیک آتا ہے اس پہ عمل کریں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ ہے پریکٹس پریکٹس پریکٹس۔ تو کسی دور میں یہ کوٹیشن تھی، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، آج کل یہ اپ گریڈ ہو گئی ہے، پریکٹس میکس اے ناٹ اے مین پرفیکٹ بٹ بیٹر اینڈ بیسٹ۔ جس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اپنا سوٹ انالیسس کرنا ہے، پیسٹ انالیسس کرنا ہے، یعنی انوائرمنٹ کہاں آپ جا رہے ہیں اس کی مکمل انفارمیشن، اور آپ کی خوبیاں خامیاں جو ہیں ان کی مکمل انفارمیشن، خامیوں کو کیسے کور کرنا ہے، خوبیوں کو کیسے بڑھانا ہے، تاکہ آپ جو ہے آپ کے ناکامی کے چانسز کم سے کم ہو جائیں۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ آتا ہے کہ آپ نے فیڈ بیک لینا ہے، اور فیڈ بیک 2-3 دفعہ لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو پریلیمنری فیڈ بیک آئے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ پریکٹس کرنی ہے، اور جب دوسری پریزنٹیشن دینے جانا ہے، اور اس کے بعد جو فیڈ بیک لینا ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنی خامیاں دور کی ہیں اس کی ویریفیکیشن کے لیے، کنفرمیشن کے لیے کہ آپ نے وہ خامیاں دور کر لی ہیں یا نہیں کی، تو آپ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور 9th ہے پریپیئر فار دا ورسٹ اور ان ایکسپیکٹڈ۔ قائد اعظم کا ایک فارمولہ ہے بڑا زبردست، کہ آپ بے شک امید ہے بڑی اعلیٰ کے رکھیں، لیکن سب سے برے کی جو ہے وہ تیاری کر کے رکھیں۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ ممکن ہے کہ جہاں آپ پریزنٹیشن دینے گئے ہیں، ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ یہ اس قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ اپنی پریزنٹیشن کی سمری جو ہے زبانی بھی یاد رکھیں۔ وہ کیا آپ ہو سکتی ہیں چیزیں جو ہیں ان ایکسپیکٹڈ، کیا وہاں جاتے ہیں انٹرنیٹ فیلور ہو جاتا ہے، پاور جو ہے فیلور ہو جاتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے، آپ وہاں جانے میں ٹریفک جام ہو جاتی ہے، لیٹ انٹری ہو سکتی ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ان کو ہینڈ آؤٹ دینے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بہت سارے ٹرکی کویشچن کر دیتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے پری فار دا ورسٹ اور ان ایکسپیکٹڈ چیزیں، تو اس کو ذہن میں آپ نے سٹارٹ میں رکھنا ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن کی ڈوز اور ڈونٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ڈوز اور ڈونٹس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور سب سے پہلی اس میں یہ ہے کہ آپ آڈینس جو ہے ان کی عزت و احترام کریں، ان کے وقت کا خیال رکھیں، اور وہ جو سوال پوچھتے ہیں ان سوالوں کو اچھے طریقے سے نہ صرف ان کو جواب دیں بلکہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش بھی کریں۔ کسی قسم کا ایکسکیوز آپ نے نہیں کرنا، اور جب آپ نے آنسر دینا ہے تو اس میں آنسر کو ڈیفر نہیں کرنا۔ آج کل اکثر رواج ہے اس پر بعد میں بات کریں گے، بعد میں آپ نہ بات کرتے ہیں تو آڈینس بیچارے جو ہیں متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلائڈ جو ہے آپ نے ان کو اوور لوڈ نہیں کرنا، اور باقی چیزیں اگر یہاں کچھ آتی ہیں تو میں نے میرے خیال موٹی موٹی باتیں جو ہیں سلائڈ کے بارے میں آپ کو بتا دی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئیں گی۔ ان میں اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے یا سپریٹ کرنا ہے، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔
پہلے کی طرح اس کو پذیرائی بھی بہت ملے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔